خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ 16 دسمبر 2014 کو پاکستان میں ثانیہ APS ہوا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، 150 کے قریب لوگوں کو شہید کیا، جس میں 130 سے زائد اسکول کے بچے تھے۔ یہ وہ دہشت گرد تھے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے اور تحریک طالبان پاکستان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے یہ ایک افسوسناک واقعہ پاکستان میں پیش آئے۔ اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، جس کے تحت پاک افواج نے بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں کو یہاں سے نکالا، فارمر ٹرائبل ایریا پاکستان کے ان کو صاف کیا، اور اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ وہ دہشت گرد جو ان قبائلی علاقہ جات میں تھے وہ وہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے۔ بدقسمتی سے افغانستان میں جو حکومت تھی وہ پاکستان کی خیر خواہ ثابت نہ ہو سکی، اور انہوں نے ان دہشت گردوں کو نہ روکنے کی کوشش کی اور نہ جو محفوظ پناہ گاہیں تھیں وہاں پر بھی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ بعد میں بھارت کی اور افغانستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا ایک نیکسس بنتا گیا اور ان دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال کیا جاتا رہا۔ اب جب طالبان نے دوبارہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو انہوں نے ایشورنس دی، نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو، کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت وہ نہیں دیں گے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ طالبان نے یہ ایشورنس دی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد جو افغانستان میں ہیں ان کو کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی میڈیا یہ خبر بھی چلا رہا ہے کہ ایک کونسل تشکیل دے دی گئی ہے جس کے تحت تحریک طالبان پاکستان کے ممبران یا جو بھی ان کے دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ پاکستان واپس جائیں اور حکومت پاکستان کے ساتھ جو بھی اپنے معاملات ہیں وہ سیٹل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں بزدلانہ کارروائیاں کرتے رہے، بے تحاشا مقدمات ان پر ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان ان سے قانون کے مطابق ہی نمٹے گی۔ اب جب صورتحال یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ طالبان کا کنٹرول تقریباً مکمل ہو چکا ہے افغانستان پہ، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو استعمال ہوتی آئی ہے خاص طور پہ پاکستان کے خلاف، کیا وہ اسی طریقے سے ہوگی؟ ہم یقین کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جس کی ایشورنس طالبان نے نہ صرف امریکہ، پوری دنیا، بلکہ خاص طور پہ پاکستان کو بھی دی ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں جنرل رضا محمد خان صاحب۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایمبیسڈر غالب اقبال صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کا بھی۔ جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو طالبان نے کہا کہ بلکہ آپ اگر تھوڑی دیر انتظار کر سکیں تو ہمارے نمائندے فہد جاوید صاحب کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فہد بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کی جانب آؤں، تھوڑی سی صورتحال وہاں بتائیے گا، کابل کی کیا ہے؟ زندگی نارمل ہے، معمول کے مطابق ہے؟ کس قسم کی کوئی ویسے خوف کی فضا، بہت عالمی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی، کابل کی جو فضا ہے وہ بالکل نارمل ہے، معمولات زندگی اسی طرح رواں دواں ہے۔ طالبان جو ہے وہ شہر کے اندر موجود ہے، ان کی قیادت بھی موجود ہے، لیکن کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہے۔ ہماری وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے، معمولات زندگی، کاروبار زندگی اسی طرح چل رہا ہے، لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں، باقی عمل بھی جاری ہے۔ جو بڑی ڈیولپمنٹ جو یہ ہو رہی ہے کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ حکومت سازی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور مختلف افغان قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ملا غنی بردر نے جو ان کی طرف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، حزب اسلامی کے جو سربراہ ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قیادت کے ساتھ وہ ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ اشرف غنی کے بھائی ہیں حسمت غنی، ان کو بھی طالبان قیادت کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے، اور امارت اسلامیہ کی جو طالبان کی طرف سے افغانستان کے اندر حکومت بنائی جائے گی جس کا نام انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان تجویز کیا ہے، اس میں شمولیت کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کا ایک سوال یہ بتائیے گا، یہ تو کابل کی صورتحال ہوئی، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ پنشیر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ پنشیر طالبان کے حوالے کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی معلومات آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہماری طالبان ذرائع سے بات ہوئی تھی۔ وادی پنشیر کے اندر جو ہے ان کی پیش رفت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ طالبان کی طرف سے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ بغلان ان کا صوبہ ہے جس کے اندر وہاں پر ان کے 3 اضلاع کے اندر طالبان نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ ان 3 اضلاع میں بنو پل، حصار اور صالح کا علاقہ ہے جس پر طالبان کا قبضہ ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو طالبان کے ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے
کہ ایک وفد بھیجا گیا ہے پنشیر، تاکہ پنشیر کی قیادت کے ساتھ بات چیت کی جائے اور خونریزی کے عمل کو یا جنگ کی جو فضا بن سکتی ہے اس علاقے میں، اس کو روکا جا سکے، معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ جو معاملہ ہے اس کو افہام و تفہیم کے اچھا، ساتھ حل کیا ایک جائے۔ آخری سوال فہد، وہ یہ کہ آپ کی طالبان ذرائع یا ان کے جو ترجمان ہیں یا آفیشلز ہیں ان سے بات یقیناً ہوئی ہوگی، جو دہشت گرد پاکستان سے بھاگ کے افغانستان میں چھپے ہیں یا وہاں سے کاروائیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات کہ کیا پالیسی ہے ان کی؟ ایک تو انہوں نے کاؤنسل بنا دی ہے یا پاکستان سے معاملات جو ہے اپنے سیٹل کرنے کو کہا ہے، لیکن پاکستان اگر ان سے ریکویسٹ کرے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اس بارے میں طالبان نے کوئی پالیسی واضح کی ہے ابھی؟ جی، اس حوالے سے جو طالبان کی قیادت یہاں پر موجود ہے ان کا ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مختلف جیلوں سے ٹی ٹی پی کے لوگ نکلے ہیں ان سے طالبان پہلے ہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت جو ہے ان کی جاری ہے، اس حوالے سے جو ہے بلاہ عمل بھی طے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ان کی طرف سے یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ جو طالبان ہے ان نے ہمیشہ سے ہی قطع تعلق رکھا ہے، اور انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنا نام استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ طالبان کا ان کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی طالبان اپنی زمین کو، کل جب ہم لوگوں نے انٹرویو کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے نمائندے، کابل سے میں جوائن کیا تھا، انہوں نے بات کر رہے تھے۔ جنرل صاحب یہ ذرا بتائیں کہ فورن آفس نے 2 دن پہلے کہا کہ جی افغان حکومت، طالبان سے کہا کہ جی وہ جو بھی حکومت بنے گی افغانستان میں وہ کارروائی کرے ٹی ٹی پی کے آپریٹیوز جو وہاں پہ ان کے خلاف۔ اب اطلاعات یہ بھی تھیں کہ کچھ لوگوں کو جو جیلوں سے ریلیز کیا ہے وہاں سے قیدیوں کو طالبان نے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مولوی فقیر کا نام بڑا پرومیننٹ آیا اس میں۔ کارروائی کیا کرنی چاہیے؟ انہیں پاکستان کے حوالے کر دیں، خود وہاں پہ کوئی مقدمے چلائیں کہ جی آپ نے ہمارے ملک میں آ کے یہ کام کیا ہے، کیا کریں وہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ انیشل سٹیجز کے اوپر وہ طالبان کو ساؤنڈ کیا جائے، اور اس میں صرف ٹی پی پی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے چند مہینے میں انڈیا نے افغانستان میں جتنے بھی دہشت گرد گروہ تھے جو کہ پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے، جو سی پیک کے خلاف کام کرتے تھے، جس میں ٹی پی پی، آئیسس، القاعدہ، بلوچستان کے ٹیررسٹ، یہ سارے شامل ہیں۔ تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو اس وقت تو وہ اپنی ایک فیز میں مصروف ہیں جو اپنے گورنمنٹ کی فارمیشن میں مصروف ہے، لیکن اچھا ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ سارے ہمارے تحفظات ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یا تو ان تمام دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں، کیونکہ اگر وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں تو ہمارے حوالے کریں، اور اس کے بعد جو پاکستانی قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا اور ان کو سزا ملے گی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اس میں ہیں جن کے ساتھ افہام و تفہیم ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک جو ہے میرے خیال میں ہمارا ایک کنسرن ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہاں سے جب کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کا آغاز ہوا، چاہے وہ ایرسٹوائل فاٹا میں تھا، چاہے وہ سوات میں تھا یا دوسرے علاقوں میں تھا، تو وہاں سے یہاں سے جو ٹیررسٹ تھے وہ زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ ان کے لیڈران جو ہے وہ بھاگ کے افغانستان میں چلے گئے۔ تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہماری فینسنگ تھی بارڈر کی اور جو ہمارا بارڈر کنٹرول تھا وہ کمزور تھا۔ اب ماشاءاللہ وہ بارڈر کنٹرول جو ہے وہ ہمارا بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ نہ یہاں سے جو ہے کوئی دہشت گرد جا سکیں گے اور نہ وہاں سے آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ وہ جمع ہے، ان کو معلوم ہے، تو ہمارے حوالے کریں۔ اگر وہاں پہ کچھ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ فی الحال ان کا رٹ نہیں ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت سے دونوں گورنمنٹس مل کر جو ہے وہ ان کو یا تو پکڑیں، اپنے جیلوں میں ڈالیں، یا ہمارے حوالے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ امبیسڈر صاحب، یہ جو بات ہے کہ انہوں نے کمیشن بنایا اور ٹی ٹی پی کو کہا، ابھی تک جو وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ چلائی ہے کہ جی اپنے معاملہ سیٹل کریں۔ معاملہ سیٹل کرنے کا کیا بات ہے کہ آپ یہاں پہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو جو شہید کرتے رہے ہیں، اس کے بعد تو قانون کے مطابق ہی کارروائی ہونی چاہیے نا۔ اور اصولاً کیا اگر طالبان اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اسٹیبلش ہو جاتی ہے، ریکگنیشن مل جاتی ہے، پھر تو پاکستان ڈپلومیٹک چینل سے یہ تو مطالبہ باضابطہ کر سکتا ہے کہ جی آپ ان کو حوالے ہمارے کریں، معاملہ سیٹل جو کرنا ہے ہماری عدالتیں کریں گی۔ نہیں، وہ دیکھیں مقصد یہ ہے اس وقت، چونکہ
جتنا بھی حکومت سازی کے کام ہو رہے ہیں نا وہ فلوئڈ سچویشن ہے. ابھی تک کوئی ایسا کانکریٹ رزلٹ آپ کو سامنے نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے کوئی بھی جو اس وقت طالبان کے حکام ہیں وہ یہ ایک کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہی چیز آج سے ایک ہفتہ پہلے آتے, حکومت اسٹیبلش ہو جاتی, تو اب تک شاید وہ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے آپ سے. آپ پاکستان نے ایک ڈیمانڈ کی تھی, اس کے جواب میں وہ ایک یقیناً ایک فرم قسم کا رسپانس دے دیتے. کیونکہ سچویشن اتنی فلوئڈ ہے, اور اس فلوئڈ سچویشن کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس حالات میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ وانٹڈ لسٹ میں ہوتے ہیں یا اس طرف یا اس طرف, تو ہمیں تو اس وقت جو وہاں ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جی کسی طور پہ ان کو قابو میں کیا جائے, ان کو کنٹرول میں کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو وہ لوگ تتر بتر ہو سکتے ہیں. جب وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں تو جب پکڑنے کا وقت آئے گا تو اس وقت شاید سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے. جو ہو سکتا ہے لیڈرز ان کے ہوں گے وہ کہیں چھپ جائیں, کیونکہ افغانستان میں تو پہاڑی علاقہ جات ہیں اور ایسی جگہ ہیں کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ ان کو ڈھونڈ سکیں. اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں بے حد ضروری ہے کہ دونوں حکومتیں جو ہیں طالبان اور پاکستان, یہ ایک انگیجمنٹ اس ایشو کے اوپر ان کی ریگولر ہونی چاہیے, انٹیلیجنس لیول پہ بھی ہونی چاہیے, سفارت خانوں کے لیول پہ بھی ہونی چاہیے, اور ملٹری لیول پہ بھی ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ کسی اور لبادے میں داخل نہ ہو جائیں اور آ کے پھر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے اپنا سیٹل ہو جائے اور سلیپر سیل کے طور پہ کام کرے, جو کل کو پاکستان کو نقصان دے سکے. لیکن ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کو مد نظر رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اس پوری ایکویشن میں سے صرف ایک اینٹیٹی جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوئی ہے, وہ تھی افغانستان کی پچھلی حکومت, پریزیڈنٹ اشرف غنی کا جو سیٹ اپ تھا وہ. باقی بھارت اپنی جگہ موجود ہے افغانستان میں, گو کہ اس کے بہت حد تک انفلوئنس میں کمی آئی ہے. بقیہ جو آپ کے ٹیررسٹ گروپس تھے چھوٹے چھوٹے یا بڑے یا ٹی ٹی پی, وہ گروپس اپنی جگہ موجود ہیں. ان لوگوں کے جو سہولت کار ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنی جگہ موجود ہیں. سو ان سب لوگوں کو آپ کو ایک ساتھ چل کر پکڑ کر دونوں حکومتوں کو مل کے ان لوگوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, اور یہاں آپ نے قانون کے ذریعے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے. بالکل ٹھیک. اکرام سہگل صاحب, ایک تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ فلوئڈ ہے سچویشن, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے, کیا وہ اس تیزی کے ساتھ حکومت سازی کے عمل کو بھی مکمل کر لیں گے, اور پھر ایک مرحلہ اور شروع ہوگا کہ ان کو تسلیم کیسے کیا جائے؟ سو ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسے بات کرتا ہے کہ جی ایک یہ ریجنل ڈیسیجن ہونا چاہیے, سو پہلا انیشیٹو کون لے سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت بنے, ان کی طرف سے جو ہے آپ کو ریکویسٹ آئے اور پھر وہ اپنا ایک امیج بھی شو کریں, جیسا کہ آج کل وہ کر رہے ہیں کہ وہ پرانے طالبان نہیں ہیں, نئے طالبان ہیں؟ سہگل صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا, اپنی امیج کو بلڈ کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے نیگوشیٹ کریں اور لوگوں کو گورنمنٹ میں لائیں. حامد کرزائی سے بات کر رہے ہیں, عبداللہ سے بات کر رہے ہیں, گلبدین مختیار سے بات کر رہے ہیں. وہ انفیکٹ وہ دیکھا جائے تو تاجک سے بھی, ان کے لیڈر سے بھی کوشش انہیں کر رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کے ساتھ کوئی لڑائی سے بغیر نہ ہو. وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیں ایک بات میں حیران ہوں کہ دونوں صاحب نے کہا, جنرل رضا نے بھی اور بیس صاحب نے بھی, کہ وہ ہینڈ اوور کر دیں گے. افغان کی یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی آئے اور وہ جو بھی ہو کہ آپ کو وہ ہینڈ اوور کر دیں. اسی وجہ سے یہ مارے گئے تھے. اسامہ بن لادن کے پلانز میں یہ بالکل ملوث نہیں تھے. اسامہ بن لادن نے جو پلان بنایا اس میں کوئی افغانی نہیں تھا, کوئی پاکستانی نہیں تھا, سب سعودیز تھے. اپنا پلان بنایا اور انہیں جا کے WTC پر حملہ کر دیا. اس کی وجہ سے سمپل بات امریکہ نے ان کو بولا کہ یہ ان کو ہینڈ اوور کر دینا, ٹھیک ہے. انہوں نے ریفیوز کیا, انہوں نے بولا جی ہمارے یہ وہ نہیں ہے, ٹریڈیشن نہیں ہے. تو آپ یہ بات تو چھوڑ دیں, وہ کبھی بھی آپ کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے اگر اس بات پر آتی بھی ہے. دوسری بات بڑی سمپل بات ہے کہ آپ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو بالکل بہت فرینڈلی گورنمنٹ وہاں پر آئے گی. ضرور اس سے بہتر گورنمنٹ ہوگی جو حامد کرزائی کی تھی اور اشرف غنی کی تھی. وہ تو صرف انڈیا کی باتیں کرتے تھے.
یہ ضرور ہے کہ وہ کھل کے بھی بات کریں گے. لیکن اگر ان کے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ پرٹیکولرلی این ڈی ایس کے اگر وہ کرے تو این ڈی ایس تو ٹوٹل ڈرا کا اتنا ایک عام تھا, تو آپ کو وہ تنگ ضرور کریں گے. دیکھیے میں آپ کو بولتا ہوں یہ بات کلیئرلی کہ آپ ریجنل ڈیسیجن لیں, آپ انڈیویجول ڈیسیجن لیں, ان کو ریکگنائز کریں. آپ ریکگنائز تو کرنا پڑے گا, ریکگنائز تو آپ اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ایک گورنمنٹ ہے. آپ نے پہلے بھی آپ نے ایک طالبان گورنمنٹ جب تک دنیا نے ریکگنائز کیا تھا آپ نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا, تو آپ نے ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. اور یہ سچ بھی ہے کیونکہ آپ کا نیبر ہے, اور آپ کے جو بھی ہے وہ تو دوسری پوسٹ مارٹم والی بات ہے کس طرح وہ اتنے تیزی سے انہیں ٹک کیا. لیکن یہ بات تو امریکن نے بھی ان کو ریکگنائز کیا جب انہوں نے ان کے ساتھ پیس نیگوسیشن کی تھی, تو کیوں کی تھی؟ اور اس وقت افغان گورنمنٹ کو سیٹ نہیں جاتے تھے, وہ تو ریکگنائز کرتے تھے کہ طالبان جو ہے پریڈومیننٹ پاور ہے افغانستان میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کرزائی کے اور عبداللہ کے, یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, کتنے ایلیمنٹس کی اور کیا انفلوئنس ہوتی ہے اس گورنمنٹ کے اوپر. ایک سوال ہے سر. نمبر 2 آپ سن لیں میری بات. جی دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹی ٹی پی سے ویری سمپلی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائی کریں گے. پاکستان فوج نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اتنی اچھی کاؤنٹر انسرجنسی, اتنی اچھی کاؤنٹرزم, اس میں مثال ہی کوئی نہیں. لیکن ایک بات نیشنل ایکشن پلان جو پورا نہیں ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی جو جڑ میں سیلز تھی نا وہ کبھی نہیں نکالی گئی فار وٹ ایور ریزن. پنجاب میں ادھر ادھر پولیٹیکل ریزنز جو بھی کریں ان کو ٹچ نہیں کیا گیا, اور اس کے وجہ سے ان کی بولتے کہ دیٹ سمرنگ آگ وہاں پر ہے جو وہ اس کو وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں, آپ ہوپ فار دا بیسٹ پر پلان فار دا ورسٹ. آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے اوپر انٹرنلی آپ کے پاس معاملہ صحیح. آپ بالکل آپ اس کسی اس میں فینٹیسی لائن میں نہ رہیں کہ آپ کو ایک فرینڈلی گورنمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے وہ اتنی تو نہیں بات مانے گی, لیکن اثر رسوخ جو اگرچہ کرزائی کا اثر رسوخ اس میں ہے, عبداللہ کا اثر رسوخ ہے, اور این ڈی ایس اگرچہ قائم رہتی ہے تھی تو ہمیں. اچھا سر ایک کویسچن اینڈ کوئک آنسر, وہ یہ کہ جب طالبان امریکہ سمیت پوری دنیا اور پاکستان کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف کا استعمال نہیں ہوگی, اور ٹی ٹی پی ایلیمنٹ وہاں پہ موجود رہتا ہے, تو پھر یہ ذمہ داری کیا طالبان کی ہوگی کہ انہیں کنٹین کریں, کہ جیسے بھی کریں انہیں جیلوں میں ڈالیں, مہمان خانے میں رکھیں, انہیں سمجھائیں کہ جی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن کارروائی کوئی نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ بات میں ان کی مانتا ہوں, اگر وہ آپ کو ایک زبان دیتے ہیں کہ وہ کارروائی نہیں کر سکتے, بٹ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے. آپ فینسنگ کر لیں, کچھ بھی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, آج بھی دیکھیں نا گوادر میں بھی سوسائڈ اٹیکس ہو رہی ہیں, کوئٹہ میں بھی ہو رہی ہیں, لاہور میں بھی ہو رہی ہیں, کراچی میں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ابتدائی عشق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ان کی اپنی سیلز یہاں پر ہیں جو آپ نے ریڈیکیٹ نہیں کیے ہیں, آپ نے ایلیمنیٹ نہیں کیے ہیں. آپ نے جو لڑائی لڑی ہے وہ آپ نے ان علاقے میں تو کچھ وہ نہیں ہے پرابلمس, فاٹا میں اور سوات میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پرابلم آپ کی آئے گی انٹرنل پاکستان کے اندر, اور آئے گی ٹھیک ٹھاک آئے گی, یہ اس پر نہ رہے. اور ان کو کوئی ضرورت نہیں, وہ تو میں مانتا ہوں بات کہ ان کو ریسٹرین کریں گے, اور ریسٹرین نہیں ہوئے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے. لیکن اور بھی تو ایلیمنٹس ہیں یہاں پر جن کو وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ان کو روک لیا. آپ کے جتنے بھی آپ آ کے ٹیلی ویژن پر باتیں کریں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ نے نیشنل ایکشن پلان پورا امپلیمنٹ کیا. آپ کے نیشنل پلان ویری رائٹ. سر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, سیگل صاحب واپس آتا ہوں. جل صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ افغان ٹریڈیشن اور بن لادن کا کیس بڑا واضح ہے, لیکن اس کیس میں تو وہ پاکستانی شہری ہیں, چاہے ان کے مہمان رہے ہوں کسی زمانے میں, لیکن طالبان نے تو کبھی اون ایز سچ نہیں کیا کہ ہم کسی دہشت گرد کو اون کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا, اور آپ کسی افغان شہری کا مطالبہ نہیں کر رہے, آپ تو پاکستانی شہری جو ہیں جو یہاں سے کارروائیاں کر کے گئے ان کو آپ کہیں گے کہ ان کو واپس بھیجیں. جی بالکل. دیکھیں اسامہ بن لادن نے تو ان کی بہت مدد کی تھی نا, طالبان کی, ان کو ہر قسم کی مدد کی تھی, اور وہ بہت پہلے سے شاید ان کو جانتے تھے, کیونکہ جب افغانستان کے اوپر سوویت یونین کا قبضہ تھا تو اس زمانے سے وہاں سے شاید کچھ لوگوں کی امداد کرتا رہا ہے. تو وہ ایک سچویشن اور ہے, اور اگر ان کو انہوں نے حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے ان کی حکومت چلی گئی,
اور 20 سال تک جو ہے وہ ایک جدوجہد کرتے رہیں. تو میرے خیال میں وہ غلطی نہیں دہرائیں گے اب. امید ہے کہ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے. اور وہ ٹریڈیشنز جس کی طرف نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ اس وعدے کے خلاف بھی ہے جو کہ انہوں نے ٹرائیکا پلس کو اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو دوحہ ایگریمنٹ میں بڑا کھل کر کہا ہے کہ وہ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. اور اگر ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی شہری ہے، چاہے وہ سوات کے ہیں، چاہے وہ ارسطوائل فاٹا کے یا بلوچ ہیں، جن کے اوپر لازم ہے کہ یا تو خود ان کو پکڑیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں یا ہمارے حوالے کریں، اور ان کے ساتھ انصاف ضرور ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر اگر وہ خود انصاف کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ڈالیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے حوالے کرے تاکہ ہمارا قانون جو ہے ان کے خلاف مقدمات دائر کرے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے. ساتھ دیکھیں، میری بات سنیں کہ اس میں یہ جو ایشو ہے افغان ریفیوجیز کا، یہ بھی جو ہے نا سائملٹینیسلی کنکمیٹڈلی اٹھانا چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر بہت سارے جو ہے ایسے چھپے ہوئے ہیں، ان کے را کے ایجنٹ ہیں، این ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں، تو وہ استعمال ہو رہے ہیں ابھی، جو کہ سی پیک کے خلاف جو ہے کنٹینیوسلی حملے کر رہے ہیں. ہمارے شہروں میں جو اربن ایریاز ہے اس میں جو ہے نا سلیپر سیلز کے طور کے اوپر وہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ یہ لوگ ہیں. تو چاہیے یہ کہ یہ افغان مہاجرین کی جو ہے جلد سے جلد واپسی ہو ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان سمجھتے ہیں کہ امن ہے، اور یو این ایچ سی آر کی مدد سے وہ لوگ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں وہ واپس جائیں. اور میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی فارن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تقریباً 400 لوگوں کو انہوں نے ایویکویٹ کیے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کتنے افغان ہیں، لیکن اس کو ضرور اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ان دا گارب آف دیز پیپل ایسے لوگ نہ آ جائیں جو کہ پاکستان کے سیکیورٹی یا دوسرے مفادات. جنرل صاحب ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ نے را اور این ڈی ایس کے نیکسز اور ساتھ جو طالبان پاکستانی طالبان القاعدہ ہیں، القاعدہ وغیرہ کا ذکر کیا، را اور این ڈی ایس کا نیکسس آپریٹو وہی ہے جس کی طرف سہگل صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے. تو کیا اب یہ طالبان کی جو اگر حکومت بنتی ہے تو پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ آپریٹوز جو پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث تھے، ہمارے پاس جو شواہد ہیں جو ہم شیئر کرتے رہے تھے سابقہ حکومت کے ساتھ، تو ان کے خلاف آپ خود کارروائی کریں کیونکہ آپ کے شہری ہیں، آپ کے آفیشلز ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں طالبان کے جی جتنے سرکاری افسران ہیں واپس آئیں اپنی ڈیوٹیز پہ. جی ہاں، بات یہ کہ دیکھیں جو ہم نے جو ڈوزیئرز ہیں نا، جو ایویڈنس ہے وہ تو پچھلی 2-3 حکومتوں کے حوالے کیے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے بھی حوالے کیے ہیں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو نئی طالبان حکومت جب بھی فارم ہوگی ان کو بھی حوالے کرے، اور اس ایویڈنس شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح جو بھی وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں. انڈین کچھ قونصل خانے خود ہی انہوں نے بند کر دیا، ان کی ایمبیسی بند ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں جب یہ قونصل خانے ختم ہوں گے ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی طالبان. ویری رائٹ. میں امبیسڈر صاحب بریک لے لوں، اس کے بعد آپ کی جانب بات ہوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. ویکسین لگوائیں، زندگی بچائیں. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن، روز روز کی مالی مشکلات، یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں، زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں. ویکسین لگوائیں، زندگی بچائیں. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن، روز روز کی مالی مشکلات، یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں، زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں.
आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की इवॉल्विंग सिचुएशन की। जनरल रज़ा साहब, एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब और इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, ये जो गुफ्तगू थी कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और किस तरीके से वापसी, लेकिन एक सवाल जो है कि अब मरहला वहाँ पे तो हुकूमत साजी वो कर लेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, वो करने जा रहे हैं, आज नहीं तो कल ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। फिर प्रेशर आएगा रीजनल कंट्रीज़ पे, ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज़ पे और पूरी दुनिया पे कि उनको तस्लीम करना है या नहीं करना है तो किन टर्म्स पे करना है। सो वो क्या, ये जो कलेक्टिव डिसीजन की बात है, ये क्या है कि 4-5 मुल्क बैठ के फैसला करेंगे जी हमने करना है? क्योंकि हम तो समझते हैं कि ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है, किसी ने करना है किसी ने नहीं करना है, ये तो अपने रियासत का जो है फैसला होना चाहिए। देखिए, सारी जो चीज़ हो रही है ना इस वक्त ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं अपनी पिछली गलतियों से बहुत सीख चुके हैं। सो सफारतकारी में और हुकूमत साजी में उनको एक बाकायदा, जैसे कहते हैं, तजर्बाकार हो चुके हैं। वो उसके लिए वो इंतज़ार भी कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक तारीख दे रखी है कि जी हम इस डेट तक आपको ये हुकूमत साजी करेंगे ताकि ऑल इंक्लूसिव उसमें हो सके। जहाँ तक बात रही रिकग्निशन की, तो वो रिकग्निशन की बात जो है वो स्टेट टू स्टेट होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को करता है। रीजनल सिर्फ ये होता है कि आप इकट्ठे बैठ के देखेंगे कि यहाँ हम लोगों ने करना या नहीं करना। लेकिन आप जितनी भी आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस सारी गुफ्तगू में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। वो फैक्टर ये है कि चीन ने ना सिर्फ एक मौके पे बल्कि बेशुमार मौके पे ये बावर कराया है कि वो लोग अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात रखेंगे। इंडिकेशंस ये भी हैं कि सी पैक के पैटर्न के ऊपर वो अफ़गानिस्तान में भी एक पैकेज देंगे। सो ये जब पैकेज सारा होता है तो उस पैकेज के तहत टीटीपी जो है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो या वो पाकिस्तान में हो, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो हम सब लोगों की होगी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान क़यादत की तरफ से पहला लोया जिरगे का इनेकाद किया गया है और इस जिरगे की सरबराही तालिबान रहनुमा ने की है। मौलवी अमीर खान मुत्तकी हैं जिन्होंने इस की क़यादत की है, जो कि दोहा मुज़ाकराती टीम के एक अहम रुकन भी हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान में सब अक़वाम और तंजीमों को शामिल करना चाहते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में सब महफूज हैं, किसी को भी अफ़गानिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क अफ़गान अवाम का है और इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान क़यादत की तरफ से पहला लोया जिरगे का इनेकाद किया गया है, जिसमें 800 से ज़ायद उलमा इकराम और अफ़गान सियासी क़यादत ने शिरकत की है। इस लोया के जिरगे की सरबराही तालिबान रहनुमा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने की है, जो कि दोहा मुज़ाकराती टीम के एक अहम रुकन भी हैं। उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान सबके लिए है, अफ़गान अवाम का है, उसकी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गानिस्तान में सब महफूज हैं और किसी को भी अफ़गानिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं है। पीटीवी न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। वो सारी चीज़ें अगर आप इसका बगौर जायज़ा लें तो आपको खुद पता चल जाए कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं,
کہاں سے ان کی تربیتیں ہو رہی ہیں, کن ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تو آپ کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں غیب سے وہ آئی ہے تو مدد. پھر آپ کے خیال میں کہ امریکہ یا وہ قوتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے؟ بالکل ڈیفینیٹلی وہ نہیں چاہیں گے. آپ کو کیا خیال ہے پنشیر میں جو آپ کو ہو رہا ہے کہ جی یہاں ہنگامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس لیے کی جا رہی ہے؟ بیکاز واٹ دا طالبانز ور ڈوئنگ ٹو the Ashraf Ghani government or Karzai government, they want the same to be done to them from that side. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. اکرام سہگل صاحب, یہ پنشیر کی ایک ہسٹری ہے اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ القاعدہ کا جو ایک شاید وہ ون آف دا فرسٹ سوئسائڈ اٹیکس جس میں احمد شاہ مسعود کو انہوں نے جو صحافیوں کے بھیس میں دہشت گرد بھیج کے ان کو قتل کیا. سو پنشیر طالبان کے لیے شاید ایک پرائزڈ ٹیریٹری ہے. آپ کے خیال میں اس دفعہ وہ کامیاب ہوں گے پنشیر کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیے یہ تو نہیں کہہ سکتے ابھی, کیونکہ جب انہوں نے شروع کیا تھا طالبان نے, آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اسی علاقے سے شروع کیا تھا, کندوز کے علاقے. تو بیسکلی دیر آپریشن اسٹارٹیڈ ان تاجک ایریا اینڈ ان ازبیک ایریا, اور آبویسلی انہوں نے جو بیسس تھے, جو فاؤنڈیشن تھا انہیں لے کر دیا. جو پچھلی دفعہ انہوں نے غلطی کی تھی کہ ناردرن لائنس کو انہوں کو پورا کھلا چھوڑی تھا تو ناردرن لائنس قائم ہو گیا تھا. اس دفعہ یہ ہوا کہ ناردرن الائنس کے جو لیڈرز تھے وہ بھاگ گئے, انٹیکٹ بھاگ گئے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں افغان آرمی میلٹ ڈاؤن ضرور کر گئی. افغان آرمی کی جو میجورٹی آفیسرز تھے وہ کون تھے؟ وہ تاجک تھے, اس کے بعد ازبیک تھے, اور اس کے بعد پختون تھے. اور ان کی جو انیشل ریکروٹمنٹ تھی افغان آرمی کی وہ تھی تاجک اور ازبیک ایریا سے, بعد میں انہیں بیلنس کیا ود پختون ایریاز. تو نیچرلی ایک فیڈ بولتے ہیں نا کہ جو ابھی یہ میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے, لوگ بھاگے ہیں ادھر ادھر, وہ الٹیمیٹلی وہاں پر ان کو ایک کور تو مل جائے گا, بولتے ہیں ہارڈ کور تو مل جائے گا جو ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں ایک طرح ہوتا ہے کہ کس آرگنائزیشن کے نیچے وہ کرتا ہے. ایز پنشیر ویلی انہوں نے بڑے مشکل وقت میں رشیا کو, روس کے اندر نہیں آنے دیا ڈورنگ دس ہول ٹائم. تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ پنشیر میں ان کو تھوڑا سا ڈیلیکیٹ سچویشن ان کے لیے ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس طرح راضی کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ عبداللہ جو بٹ عبداللہ کے پاس بولتے ہیں نا کہ اتنی کمانڈ اوور تاجک نہیں ہے. عبداللہ کو احمد شاہ مسعود بہت پسند کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو تاجک رسپیکٹ کرتے تھے, لیکن عبداللہ کے اتنی اسٹرانگ کمانڈ نہیں ہے تاجک کے اوپر کہ وہ ان کو انفلوئنس کر سکے. یہ ان دیٹ سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلوئڈ سچویشن ہے وہاں پر. لیکن ایک بات میں آپ سے بات کر دوں, سمپل بات, آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے, ریکگنیشن کی بات. نو ریکگنیشن تو ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو رشیا نے پہلے دن ہی دے دیا تھا ڈیفیکٹو, ٹھیک ہے جی, بائی سیئنگ کہ ہم ایمبیسی نہیں لے جا رہے ہیں, ہم ایمبیسی ان سے تعلقات کر. آپ نے سن لیا امبیسڈر صاحب نے چین کی بھی بات کر لی, ٹھیک ہے جی. تو آپ ایران سے بھی آپ سن لیں, ایران نے بھی دیکھیں, آپ نے انہوں نے اس علاقے میں جو کیا ہے ہرات علاقے میں, آفٹر آل اسماعیل خان بڑا اسٹرانگ تھا, پر اسماعیل خان کے اپنے لوگوں نے اس کو ہینڈ اوور کیا ہے ٹو دا طالبان, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اسلام کو حراست میں لے لیا, اس کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی. تو آئی تھنک ایک براڈ کولیشن بن رہا ہے, وچ براڈ کولیشن کے مطابق آپ کی ڈیفیکٹو ایک ریکگنیشن ہو جائے گی. پاکستان جو کچھ بھی بولے, آئی تھنک فار ڈپلومیٹک پرپز دے سیئنگ دیٹ وی وانٹ ول ٹیک اے کلیکٹیو ڈیسیژن, بٹ ان دی اینڈ جس ایمبیسڈر صاحب نے بڑی کلیئرلی بتائی ہے, اٹس اے سوورن ڈیسیژن آف اے سوورن کنٹری, اٹس اے بائیلیٹرل. اور جب آپ کے ریجنل پاورز اگرچہ چین, روس اور ایران کو تعلقات مان جاتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی اس میں رہیں گے. ہاں ہم ضرور یہ کر رہے ہیں کہ ہم ازبیک, کرغزستان اور تاجکستان ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرح کی ریجنل ایک ڈیسیژن ہو جائے, لیکن ریکگنیشن تو ہوگی, ریکگنیشن تو ہوگی. اٹ از جسٹ اے کوسچن کہ کس شیپ میں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے. ایک میں بات بڑا کلیئر کر دوں, اور میں پھر بولتا ہوں, وہ آپ کو کوئی بھی ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہینڈ اوور نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کارروائی جو ہوتی ہے کہ ایران آپ کے خلاف ہے, ایران کی بھی سرحدیں جو استعمال ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف. اب آپ کہ این ڈی ایس کی نیٹ ورک شاہ بہار میں نہیں ہے, اور شاہ بہار سے لے کے پوری وہ نہیں ہے, وہاں سے انہوں نے آپریٹ نہیں کیا بلوچستان کے اندر. تو دیکھیں آپ گورنمنٹ ان پاور جو کچھ بھی کر لے, جو اگر کوئی بھی حکومت اگر چاہے نہ چاہے, فار ایگزامپل آپ کشمیر کی لے لیں,
آپ تو نہیں بولتے ہیں کہ اپنے ملیٹنٹس کو الاؤ کرتے کہ جا کے وہاں ویری duty رائٹ کریں. سہگل صاحب ذرا وقت بچا لوں Indigenous جنرل صاحب کہیں سے کو- کوشچن کر کے آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ میں پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے آپ کا یہ جو ریجنل بلاک ہے جنرل صاحب یہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے جس کی طرف سہگل صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ کیا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے ان طاقتوں کی منشا کے خلاف جو چاہتے ہیں کہ نہ آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بلاک بنتا ہوا جس میں پاکستان ہو سکتا ہے چین ہو سکتا ہے روس ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں افغانستان ہے ایران ہے ٹرکی کو بھی اگر آپ اس میں شامل کرنا چاہیں تو کیا یہ آپ ایک بلاک بنتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایز سچ کوئی بلاک بنانے کی بلاک ضرورت نہیں ہے. اکنامک بلاک کہہ سکتے ہیں اکنامک بلاک تو آلریڈی یہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں, سی پیک ایک ہے, ایس سی او ایک ہے, باقی بھی بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا بلاک جو ہے میرے خیال میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جن ممالک کے ساتھ ہمارے مفاد جو ہے مشترک ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں انڈیویجولی کلیکٹیولی جو ہے ہم آلریڈی ان کے ساتھ اس بات پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. ہماری فارن آفس بھی کر رہی ہے, ہماری آرم فورسز بھی اس میں بزی ہیں, وہ یہ سارے کر رہے ہیں. یہ ایک سوال آپ نے پوچھا دیکھیں کہ یہ جو افغان آرمی کیوں میلٹ ڈاؤن ہوئی, ذرا ویری کوئکلی میں بتانا چاہوں گا کہ آخر میں دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے کیوں لڑے اور کیا وہ صرف اشرف غنی کی حکومت بچانے کے لیے ان سے لڑے, تو میرے خیال میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ کریں گے تو ان کو جو تھوڑی بہت عوامی حمایت حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ساتھ جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے افغانستان سے جانا ہے اور بہت تھوڑی تعداد ان کی رہ گئی تھی, تو ان کی کوئی موٹیویشن نہیں رہ گئی تھی کہ وہ خواہ اپنے لیے اپنے فیملیز کے لیے وہ لڑائی کریں. اور جب طالبان نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ کوئی بھی اگر بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کو وہ ٹکٹ بھی دیتے ہیں گھر جانے کے لیے, تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے یہ بات مناسب ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ویسے بتائیں, یہ جو آپ نے بات اب یہ اس ذکر چھیڑ دیا ہے کہ افغان فورسز کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے طالبان کی نسبت, 3-3.5 لاکھ کے قریب تعداد. طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 to 80,000 اگر ان میں جو لڑنے والی فورس ہے ان کے پاس ہتھیار بھی یقیناً ہے. امریکہ نے بے تحاشا پیسہ بھی خرچ کیا, ٹریننگ بھی دی, جس کا وہ شکوہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت. تو پھر ان کو کیسے نہیں روک سکے اگر ایئر پار بھی ہے, ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, امریکہ کی ایئر سپورٹ بھی ہے, پھر بھی آپ نہیں روک پا رہے. لیکن بات یہ کہ ان کی صرف ٹریننگ نہیں ہوتی, صرف ہتھیار نہیں ہوتی, ایک موٹیویشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, اس کی ایک کاز ہونا چاہیے. ان کے پاس کوئی کاز رہ نہیں گیا تھا, جس کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ابھی شاید 1 مہینے میں 2 مہینے میں ایک نئی حکومت آ جائے گی, تو وہ کیوں اشرف غنی کی حکومت کے لیے اپنی جان دے دیں. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی. اور ساتھ ہی دیکھیں یہ ابھی جو بلیم گیم تھا اس کا بھی میں ذکر کروں کہ افغان حکومت نے کہا کہ جی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی انڈیا نے جس کو پریزائڈ کیا, وہاں پہ انڈیا نے بھی نام نہیں لیکن انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا, افغان حکومت نے پاکستان کو بلیم کیا. اس کے بعد اشرف غنی گورنمنٹ نے امریکنز کو بلیم کیا کہ چونکہ ان کے ایک پری میچور وڈرال ہوا ہے اس لیے یہ وجہ ہے. جو بائیڈن نے پھر ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ اشرف غنی کو اور ان کے آرم فورسز کو جو ہے وہ بلیم کیا. تو مطلب کلیئرلی پاکستان واز ناٹ ٹو بلیم. یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا. بالکل ٹھیک. امبیسڈر صاحب اب آگے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے ہیں وہ تو اسی صورت میں شروع ہوگا جب حکومت سازی مکمل ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے کی ایسی فلوئڈ سچویشن میں جو انگیجمنٹ ہیں وہ کس نوعیت کی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ تو آپ کو ہر لیول پہ کرنی پڑیں گی جی, وہ آپ کو ہر لیول پہ کرنی پڑیں گی, آپ کے پروونشل لیول کے اوپر بھی, آپ کو نیشنل لیول کے اوپر بھی. اور میرے خیال میں اس وقت ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان میں سے کسی کو تو کابل جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کے اپنے جو سفیر ہیں وہاں وہی ساری گفت و شنید کر رہے ہیں, لیکن آپ کو انگیج ضرور رکھنا ہے اور ان کو تھرو آؤٹ رکھنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ ہے پاکستان کی اور ان کی, چین کی اور افغانستان اور طالبان کی, روس کی اور طالبان کی, ایون امریکنز اور طالبان کی بھی ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس میں جو نیا فیکٹر ایڈ ہوا ہے وہ ہے ایرانین اور طالبان کا کنٹینیوس انگیجمنٹ. سو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس وقت ہمارے جنرل صاحب کی ایک چیز سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی بلاک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک نیچرل الائنس ہے جو کہ خود بخود ابھر کر سامنے آئے گی. آپ نے سارک بنایا, سارک
should have been a natural alliance, an economic bloc. It did not work out because of the political reasons. आपका अगर ये एक ब्लॉक बनता है, despite having varying degrees of political angles, आप लोग इकोनॉमिकली एक लाइन पे सोचेंगे सारे, एक वेव लेंथ पे जब होंगे तो उस वक्त ये बहुत मजबूत ब्लॉक बन सकता है। मेरे ख्याल में जो आपने इशारा किया जिन ममालिक का, अगर इसका हम ब्लॉक बना पाते हैं तो इससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं होगी, क्योंकि आपका जो ईसीओ के ममालिक हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, और जब वो ज्वाइन करेंगे तो बहुत मजबूती आती है। बिल्कुल ठीक। सहगल साहब, सेम पॉइंट टू व्यू, ये जो ब्लॉक की आपने भी बात की थी और गालिब साहब भी बात कर रहे हैं कि ये एक नेचुरल ब्लॉक बन सकता है, और पाकिस्तान को जो एक डायरेक्ट एक्सेस है सेंट्रल एशियन स्टेट तक, वो अफगानिस्तान के जरिए मुमकिन हो सकती है, प्रोवाइडेड वहाँ पे स्टेबिलिटी हो और रहे। सो ये आपके ख्याल में कोई नेचुरल एक ये चीज़ बनने जा रही है जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ज़्यादा जोर होगा? देखिए, एक्चुअली without saying so, it is already an economic bloc. The only missing factor in that economic bloc was Afghanistan. True. आप Pakistan, Iran, Turkey, और आप Central Asian states लगे, there's already that thing. Now Afghanistan, obviously, this needs actually a lot of things from all the regional countries, which is a part and parcel, or naturally they will give the transit, which is very much required, transit जो उनको होगा, passage between Central Asia and Pakistan, between this thing. तो वो आपकी नेचुरल ब्लॉक आप डिफेक्टो तो बन गई है, वो तो दैट इज नॉट समथिंग को आप उसको फॉर्मुलाइज जिस तरह भी करें। इको नाउ इज अ रियलिटी, नाउ इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ पुटिंग द इको रेमिफिकेशंस इनटू प्लेस। मैं जी आपसे जो अर्ज करता हूँ ना कि आप मेजर जो हमारी चीज़ें हैं ना, वो ये है कि हम ये ना भूलें कि हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए अपने हिफाजत के लिए। मैं ओपनली कहता हूँ बात कीजिए, हमें एब्सोल्युटली अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें ये चाहिए कि हमें रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस अभी ख़त्म करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, and we should put all the people retirement, give them an option into going into homeland security, to so that we beef up our frontier corps, our rangers, both internally and frontier corps, Right. this thing, so that army can be freed from this task. That these people retire at the age of 45, whether they are in the officer corps, whether आप उनको लेने, whether they are soldiers, ये कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। आप उनको वापस डालें, दैट आपको ट्रेनिंग उनको करनी पड़ेगी, आप उनको फॉर्म कर सकते हैं, वो आपकी बड़ा सख्त जरूरत है। Point well taken, Ikram Sehgal साहब। I'm sorry, मुझे I have to cut you because the time is almost over of the program। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी अफगानिस्तान की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, उम्मीद अच्छे ही की करते हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी जैसे मेरे मेहमानों ने कहा, और ये खाली पाकिस्तान नहीं पूरे रीजन के लिए ये एक खुशाइन बात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।